حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات عرس پاک کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ میں بھی اپنی حاضری درج کرانے کے لیے حاضر آ گیا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ٹھنڈے کا موسم ہے، کم وقت میں قیمتی بات بتلا کر یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا۔ رب کائنات مجھے بولنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا، پیارے آقا، دونوں عالم کے تاجدار احمد مختار، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، شافع محشر ساقی کوثر، جن کا چرچا عرش پر، جن کا چرچا فرش پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی نظامت جو ہمارے نقیب اعظم ہندوستان، ماشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن ان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاشنی پیدا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی عمر میں، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور ابھی آپ جو عزیزم بابو شعیب وارثی سے بہت عمدہ کلام آپ نے سنا، دل عشق نبی میں جھوم رہا تھا جب وہ کلام سنا رہے تھے، جی تو چاہ رہا تھا کہ سنتا رہوں، اور جب یہ پڑھ رہے تھے تو ایک طرف ذہن جا رہا تھا کہ حضرت کے عرس میں پڑھ رہے ہیں فیضان حضرت شاہ ظفیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کا جاری تھا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ اور دل مچل رہا تھا، دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور اس کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی اور کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ کہیے نا مچل کر سبحان اللہ۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور آپ آئیں تو حق کا پتہ مل گیا،
ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ حضرت شاہ ظفیر الدین رحمت اللہ علیہ کے عرس میں حاضر ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی حاضر آئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم اور آپ کسی اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں یا عرس پاک میں حاضر ہوتے ہیں، تو یوں ہی نہیں چلے جاتے۔ حضرات دنیا میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ سرزمین آشاپور جائیں جب ان کے عرس کا موسم آتا ہے تو یہ صرف شہر دربھنگہ سے نہیں، ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت نور علی شاہ رحمت اللہ علیہ، فدا محمد عبد الکریم فدائیہ خان کا سمرقندیہ کا عرس ہوتا ہے تو حضرات ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، چاہے ہندوستان کے کسی کونے میں کسی بھی اللہ کے ولی کا عرس ہوتا ہے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ اللہ والے ہیں، اور جو ان کے عرس میں جاتا ہے محبت ان کی دل میں لے کر اور دعا کرتا ہے، ان کی محبت میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، مولا حاضری کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ تو حقیقت میں میرے محترم اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے اسے کامیابی عطا کرے۔ جو مرادیں جائز مرادیں لے کر جاتا اللہ تعالیٰ ان کے سر سے اسے پورا کر دیتا ہے۔ ابھی چند ماہ قبل مجھے آشاپور جانا ہوا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، کچھ مرید ضعیف العمر کولکتہ سے آئے ہوئے تھے، تو اچانک وہاں تذکرہ چلا، مجھ سے ملے، تعارف ہوا کہا کون؟ میں نے اپنا تعارف کے نام بتایا اور اپنے والد کا نام بتایا کہ میں سید محب رسول قادر رحمت اللہ علیہ کا صاحب۔ اچھا، ہاں حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جانتے ہیں حضرت کا بھی تذکرہ ہوا جن کے عرس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، کہاں؟ اس گاؤں کے ایک حافظ ظفیر الدین رحمت اللہ علیہ تھے، تو انہوں نے کہا ان کا واقعہ سنایا، سنیں گے نا کہ دل باغ باغ ہو جائے، کہیں نہ سبحان اللہ بتایا۔ ابھی چند ماہ کی بات ہے، میرے محترم کہا ایک مرتبہ حضرت صابر پاک بیٹھے ہوئے تھے، صابر بابو رحمت اللہ علیہ اپنے آستانے میں بیٹھے تھے، اور وہاں حضرت شاہ ظفیر الدین رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے تھے۔ ایک دیہاتی آدمی آیا، اس زمانے میں موبائل سمجھئے اس کا آغاز ہوا، پہلے تو اتنا چلن تھا نہیں، آغاز ہوا حضرت کے پاس تھا، کہیں سے کال آیا، حضرت نے بات کیا تو اس دیہاتی نے کہا حضور کیا یہاں کی آواز وہاں پہنچ جاتی ہے؟ حضرت نے مسکرا کر حافظ ظفیر الدین رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ظفیر الدین، جس طرح سے تمہارا دل آئے رہا ہے اسی طرح اس کا دل بھی آئے رہا ہے، اور ایسے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ بھولے بھالے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، جیسے تمہارا دل آئے رہا ہے اسی طرح اس کا دل بھی آئے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے محترم، حقیقت میں جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے دل میں کینہ کپٹ نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اس کا دل محبت رسول کا مدینہ ہوتا ہے، اور دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم اس طرح سے زندگی گزارو گے تو یقیناً جہاں بھی رہو گے اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے۔ مسلمانوں، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، کم وقت میں پیاری بات بتلا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے جو آیت شریفہ کا تلاوت پاک کرنے کا شرف حاصل کیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ تھوڑی دیر اس پر روشنی ڈال کر رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے محترم بزرگوں اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، عمل کر لیں ہر موڑ پہ میرا رب ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں نے آیت پڑھی ہے، رب فرماتا ہے التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون میرے محترم بزرگوں رب کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، العامرون بالمعروف لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر بری باتوں سے روکنے والے، الحافظون لحدود اللہ اللہ
کے احکام کی حفاظت کرنے والے اگر میرے محترم ہمارے اندر حضرات اولاً توبہ تائبون توبہ کرنے والے ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں صرف انبیاء کرام کی ذات یہ معصوم ہیں ان سے نہ کوئی خطا ہوا نہ ہے نہ ہوگا دوسری ذات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں اولیاء کرام یہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے پوری زندگی ایسی گزاری کہ ان کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے ہمارے اور آپ کی طرح ان کے قدم نہیں ڈگمگائے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہے سبحان اللہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے بات آئی ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے پھر بڑی فضیلت بیان کرتا ہوں پڑھیے اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے درود پاک کی فضیلت ہے نا جو بھی ہمارے علماء آتے ہیں چاہے میرے محترم ابھی آپ نے حامد رضا مصباحی صاحب قبلہ سے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائی ہمارے علماء سے سنتے ہیں میرے محترم بات آئی ہے تو انشاءاللہ آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ درود پاک کی فضیلت بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ ایسے عادی ہو جائیں گے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں اسے سننے کے بعد آپ بھی یہاں کر لیں گے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسجد میں محفلوں میں جلسے میں میلاد میں اپنے آقا پر درود و سلام سبحان اللہ حضرات محترم بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب میرے محترم جذب القلوب الى دیار محبوب میں نقل فرماتے لکھتے ہیں اب سنیے غور سے ذہن کو حاضر کر لیں آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے نبی اپنے کلیم موسیٰ کلیم اللہ سے فرماتا ہے اے میرا کلیم اے میرا نبی سن اللہ فرماتا سن میرا کلیم سن میرا نبی اگر دنیا کے اندر پوری زمین کے اوپر ہے نا ساری دنیا پوری دنیا میں کائنات میں زمین کے اوپر اگر میرا کوئی عظمت بیان کرنے والا نہ ہوتا برائی بیان کرنے والا نہ ہوتا تو میں آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بھیج سکتا اللہ اکبر اللہ کہہ رہا کس سے اپنے کلیم سے اپنے نبی سے موسیٰ کلیم اللہ سے اس روئے زمین پر اگر کوئی میری عظمت بیان کرنے والا نہ ہوگا اور برائی بیان کرنے والا نہ ہوگا اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے والا نہ ہوگا تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برساؤں گا زمین پر سبزیاں بھی نہیں اگاؤں گا اور جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کے صدقے میں عطا کیا ہے رب ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کچھ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ اپنے کلیم سے فرما رہا ہے میرے محترم اب بولیے میرے محترم اب اگر ہم رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں رب کی عظمت بیان کرتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں تو بولیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیا اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے محترم تو اللہ کہتا ہے اگر نہ ہو برائی کرنے والا حمد و ثنا کرنے والا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برساؤں گا سبزی بھی نہیں اگاؤں گا پھر آگے اللہ کہتا ہے میرا کلیم کیا تم اس سے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے جتنا قریب تیرے جسم سے تیری جان ہے کیا تم اس سے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے جتنا قریب تیرے آنکھ سے تیری روشنی ہے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میرا کلیم اے میرا نبی سن موسیٰ کلیم اللہ سے رب فرماتا ہے اے میرا کلیم کیا تم مجھ سے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے یہ سبحان اللہ اتنا قریب ہونا چاہتا ہے جتنا قریب تیرے جسم سے تیری جان ہے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے جتنا قریب تیری نگاہ سے تیری آنکھ سے روشنی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ اپنے کلیم سے فرما رہا ہے تم موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے میرا رب میں تو یہ چاہتا ہی ہوں میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ میں اس سے اتنا قریب ہو جاؤں اللہ اکبر اتنا قریب ہو جاؤں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں پھر اللہ کہتا ہے میرا کلیم سن اگر تم مجھ سے اتنا قریب ہونا چاہتا جتنا قریب تیرے جسم سے تیری جان ہے
تیری آنکھ سے تیری روشنی ہے میرے محترم۔ اللہ کہتا ہے اگر اتنا قریب ہونا چاہتے تو ایک کام کرنا ہوگا، وہ کام یہ ہے میرے محبوب محمد رسول اللہ پر درود و سلام، اللہ اکبر، درود و سلام کی ڈالی نچھاور کرو تو میرے محترم اللہ تعالی اتنا قریب کرنے کے لیے اپنے کلیم سے اپنے نبی کو راستہ بتا رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے جتنا قریب تیرے جسم سے تیری جان ہے۔ بولیے جسم سے جان کتنی قریب ہے، آنکھ سے آنکھ کی روشنی کتنی قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے، اور اللہ راستہ بتا رہا کس سے؟ اپنے نبی سے، معمولی نہیں بلکہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، ان سے رب کہہ رہا ہے کہ اگر تو اتنا قریب ہونا چاہتا ہے تو مجھ پر میرے محبوب پر درود و سلام کی ڈالی نچھاور کر، سبحان اللہ۔ تو بولیے ایک نبی کو، اپنے کلیم کو اللہ اتنا قریب ہونے کے لیے راستہ بتا رہا ہے، میرے محبوب پر درود پر تو مجھ سے اتنا قریب ہو جائے گا۔ ہم غلامان محمد، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، بولیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کریم پر درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں گے تو بولیے ہم اللہ سے ہم آقا کے قریب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں نجات عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک مرتبہ سارا مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت پڑھی التائبون، توبہ کرنے والے، ظاہر سی بات ہے ہم سے کچھ خطا ہو اور ہم اس میں نادم ہو کر سچی توبہ کر لیتے ہیں، اب ایسا نہیں ہے۔ ابھی مولانا نے تقریر سنا توبہ کر لیں گے، اور پھر صبح ہوئی پھر بھول گئے، توبہ کرنا بھول گئے، نماز پڑھنا بھول گئے، اللہ کی منادی کی پکار کانوں سے ٹکرائی، مسجد جانا بھول گئے، جیسا تھے ویسے ہی زندگی گزارنے لگے۔ نہیں مسلمانوں، بات آئی ہے تو سنیے، توبہ کی بات آئی ہے، کوتاہی کی بات آئی ہے تو سن لیجئے کان کھول کر۔ بنی اسرائیل کے قوم میں ایک شخص تھا، اللہ کا بندہ تھا، بہت بڑا عابد تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، عبادت گزار تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اسے بتا دیا کہ تمہیں 1000 سال عمر اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ کتنا؟ 1000 سال اللہ تعالیٰ نے عمر عطا کر دیا۔ اب اس نے سوچا اتنی لمبی عمر اللہ نے عطا کر دیا، 1000 سال، تو سوچا چلو آخری جب 100 سال بچے گا نا اس میں ہم توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ ادھر جو 900 سال بچتے ہیں، چلو اب دنیا دار بن کر دنیا کے ایسے عشرت میں مشغول ہو کر سب کچھ جتنی بھی امنگیں ہیں اسے پورا کر لیں۔ اسی طرح سے اب دھیرے دھیرے عرصہ گزرتا گیا، 9 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 900 سال کا عرصہ گزر گیا، بچا 100 سال۔ اب سوچا کہ چلو ابھی تو 100 سال ہے، چلو 50 سال اور گزار دیتے ہیں، اس کے بعد جو 50 بچے گا نا پھر اپنی بارگاہ میں توبہ کر کے عبادت کر لیں گے۔ یہ ارادہ کیا، پھر 50 سال گزر گیا، پھر 50 سال، ابھی تو 50 سال ہے، چلو پھر جب 1-2 سال بچا رہے گا توبہ کر لیں گے۔ اسی طرح سے دن گزر گیا، سال گزر گئے، اب جب قریب آیا 1 سال تو میرے محترم اب سوچا کہ اب لیکن پھر کہا نہیں، چلو اس سے پھر قریب وقت آئے گا توبہ کر لیں گے۔ اسی طرح ارادہ کرتا رہا، آخر کار 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کبھی کوتاہی نہ کریں، سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ میرے محترم اپنے رب کو راضی کر لیں، جب رب راضی ہو جائے گا تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا، ہر موڑ پہ رب کائنات کامیابی عطا فرمائے گا، کامرانی عطا فرمائے گا۔ ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا، ہے نا،
کہ جب یہ پڑھ رہے تھے ہمارے نقیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ ظفیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، ظاہر سی بات ہے چاہے حضرت کی شان میں ہو، چاہے ساجد بابو کی شان میں ہو، صابر پاک کی شان میں ہو، غوث اعظم کی شان میں ہو، خواجہ معین الدین چشتی کی شان میں ہو، جب کوئی اشعار پیش کیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو اس کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہوتی ہے اس کا دل جھومنے لگتا ہے عشق مصطفیٰ میں۔ بولیے جس طرح سے اشعار سن کر، کلام سن کر میرے محترم دل جھومنے لگتا ہے ولیوں کی محبت میں، نبی کی محبت میں، اسی طرح سے میرے محترم امنگ کے ساتھ اگر آپ ان کے طریقے پر عمل کرنے لگیں گے تو بولیے اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی، کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کیا وجہ ہے؟ حافظ ظفیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ سنتا آیا ہوں، ہے نا، بڑے صوفی مزاج تھے، صوفی تھے، ہے نا، بڑی سادگی سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ یہی وجہ ہے نا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں ان کا نام لے رہے ہیں، شعراء آ رہے ہیں ان کا نام لے رہے ہیں، نقیب آ رہے ہیں ان کا نام لے رہے ہیں، ورنہ لوگ باپ دادا کو بھول جاتے ہیں، ان کا نام پردادا چردادا کا نام بھول جاتے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ اللہ آج سے تقریباً ماضی میں آپ جائیں، کل بھی اللہ کے ولیوں کا نام زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرات محترم ایک اور پیغام دے دوں، بہت عمدہ پیغام ہے، چاہے کوئی صابری ہو، چشتی ہو، قادری ہو، برکاتی ہو، تیغی ہو، جو بھی سلاسل کا ماننے والا ہو، یہ کان کھول کر سن لے، سارے سلاسل جا کر قادریوں سے مل جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ تمام ولیوں کے شہنشاہ عبدالقادر جیلانی ہے، سبحان اللہ، چاہے ہم صابری ہوں چاہے ہم چشتی ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ایک صابری چشتی سے جھگڑا کرتا ہو، قادری رضوی سے جھگڑا کرتا ہو؟ نہیں میرے محترم، سب کے اندر محبت ہے، سبحان اللہ، سب یہ جانتا ہے کہ ہم سب اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، مطلب کہیے سبحان اللہ، ہے نا، جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ جس طرح سے دیکھیے آپ کے محلے میں بھی، شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا دو طرح کے کتے ہوتے ہیں، ایک پالتو کتا، ایک فالتو۔ فالتو کتا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں اگر اندر آتا ہے تو کوئی چپل مارتا ہے، کوئی اینٹا مارتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، بھگاتا ہے، اور پالتو کتا کو لاکھوں لاکھ میں خرید کر لا کر گلے میں پٹا لگا کر، ہے نا، باضابطہ طریقے سے ٹہلاتے، عمدہ کھانا کھلاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے بھائی؟ پالتو کتا۔ تو الحمدللہ ہم سب بھی ملاحظہ فرمائیں کان کھول کر، کسی کے گلے میں قادریت کا پٹا ہے، کسی کے گلے میں صابریت کا پٹا ہے، کسی کے گلے میں چشتیت کا پٹا ہے، کسی کے گلے میں تربیت کا پٹا ہے۔ پتہ یہ چلا کل میدان محشر میں جب ہم ہوں گے، صف میں کھڑے ہوں گے، کسی کے گلے میں قادریت کا پٹا ہوگا، چشتیت کا پٹا ہوگا، صابریت کا پٹا ہوگا، تیغیت کا پٹا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، فرشتے کہیں گے یہ فالتو نہیں ہے، یہ پالتو ہے، یہ اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہے، اس کے گلے میں قادریت کا پٹا ہے، اسے ٹچ نہ کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا محترم اس لیے تو کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تو کل میدان محشر میں ہم جن بھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اس صف میں کھڑے رہیں گے، اور ان کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں دوزخ سے آزادی دے کر ان کے صدقے میں اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اللہ والے ایسے نہیں اللہ والے ہو گئے، ایسے نہیں اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کر دیا۔ بہت پائے کے ولی گزرے ہیں نا، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ بہت بڑے رئیس تھے، اللہ نے مال و دولت کی سے سرفرازیت عطا فرمائی، کافی مال و دولت عطا کیا، آپ
اپنے توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں رئیس تھا، اللہ نے مال و دولت عطا کیا، اپنے دولت کو بازار میں جا کر غربا میں تقسیم کیا کرتا تھا، بانٹتا تھا۔ ایک دن بانٹ رہا تھا بازار میں، غربا میں مال تقسیم کر رہا تھا، اچانک ایک خاتون اتنی حسین و جمیل، اس کا آنکھ اتنا خوبصورت، اللہ نے کیا بنائی اپنی قدرت سے، سبحان اللہ۔ جب میری نگاہ اس کے نگاہ سے ٹکرائی تو میں کھڑا ہو گیا، ٹک ٹکی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ غور کریں مسلمانوں، دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نگاہیں نیچی کر لی، پھر میں نے نگاہیں نیچی نہیں کی، میں ٹک ٹکی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا خدا کے بندے، اللہ اکبر، تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے میں تمہارے لیے غیر میں ہوں، اور تو اس طرح مجھے دیکھ رہا ہے، کہا تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کہا آخر تمہیں کیا میرے جسم کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے؟ کہا تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، اس کے جھیل میں میں تیر رہا ہوں، اس کا معائنہ کر رہا ہوں۔ اچھا اسی بات ہے، ٹھہر جاؤ، ابھی رک، میں ابھی آتی ہوں، ابھی تم سے ملاقات کرتی ہوں۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد وہ خاتون گھر چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر سے اس کی خادمہ ایک تشت لے کر، تھکا ہوا تشت لا کر آپ حسن بصری کے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے۔ تھما دینے کے بعد جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس تشت کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کھولا، دیکھا اس پہ ایک لیٹر پڑا ہے اور اس تشت میں دو آنکھیں پڑی ہیں۔ اللہ اکبر، جب دیکھا تو حیران رہ گئے، کانپنے لگے۔ دو آنکھیں، اس پہ لکھا ہوا ہے سنو اے اللہ کے بندے، یہ جو آنکھیں ہیں نا میں نے بھیجا ہے، جس آنکھ کا ابھی چند منٹ قبل تم معائنہ کر رہے تھے، اللہ اکبر، تو میں نے سوچا یہ آنکھیں رہ کر کیا فائدہ، اس آنکھ کی وجہ سے ایک مرد فتنوں میں مبتلا ہو جائے، میں یہ آنکھ نہیں کی، میں یہ فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ اکبر، اب ان کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آتے ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ اب دن گزر جاتی ہے، اب سوچا کہ اس نے اللہ اکبر کس طرح سے کیسا عمل کیا، میں اللہ توبہ کر لیا ہم نے۔ اب اسی طرح سے بے چینی سے رات گزاری، اس کے بعد صبح ہوئی، سوچا چلو جا کر کم سے کم شکریہ تو ادا کریں اس خاتون کا جس نے اللہ اکبر اس طرح سے ہمیں گناہوں سے روکا، اس طرح سے ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے بچا لیا، جا کر اس کا شکریہ تو ادا کر لیں۔ جب صبح ہوئی، رات بے چینی سے گزار دیا، جب پہنچے نا تو کیا دیکھتے ہیں، جس کا شکریہ ادا کرنے جا رہے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ اس کی جنازہ لے کر جا رہے ہیں قبرستان کی طرف۔ میرے محترم بزرگوں، اب وہاں سے واپس آتے ہیں، رات پھر دن بے چینی سے گزارتے ہیں۔ رات میں جب نیند آتی ہے تو پھر آنکھ لگتی ہے، پھر اس خاتون کو خواب میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں خاتون ذرا کچھ نصیحت کرو تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، کہا کہ سنو، نماز کی پابندی کرو، اور فرمایا اور کچھ کہا کہ جتنا ہو سکے استغفار کرو، اللہ اکبر، گناہوں سے توبہ کرو، توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اپنے رب کا محبوب بندہ بن جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، یہ 11ویں شریف کا بھی مہینہ ہے نا؟ آپ نے سنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تمام ولیوں کے شہنشاہ ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا، طالب علم تھا، تو اپنے علماء سے یہ تقریر سنا کرتا تھا، لیکن مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کتاب کو اپنے نگاہوں سے مطالعہ کیا ہے نا۔ اس کتاب کا نام الفاظات الیومیہ ہے، مصنف کا نام اشرف علی تھانوی ہے۔ ہمارے علماء لکھتے تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی لکھ دیتے ہیں، لیکن پہلے اپنے علماء سے سنتا تھا۔ اس کتاب کا مطالعہ کیا 2 جلدوں میں ہے، صفحہ نمبر 29 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بات آئی ہے نسبت کی،
اللہ کے ولیوں سے نسبت کی تو کس طرح سے اللہ کامیابی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دھوبی کپڑا دھوتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. جب لوگوں نے جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں ڈال دیا، ڈالنے کے بعد نکیرین آئے، سوال کیا من ربک؟ کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہا ما دینک؟ کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل؟ یہ جب تیسرا سوال کیا اس میں بھی کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اب جو سوال کرنے والے فرشتے نکیرین حیران ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کہتا ہوں من ربک تو یہ جواب نہیں دیتا، کہتا غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہتا ہوں ما دینک؟ کہتا غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تینوں سوال کیا، سب میں یہی جواب دے رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں گئے، اے اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک تیرے بندے کا انتقال ہو گیا. ہاں میں جب قبر میں سوال کرنے گیا اس بندے سے کہتا ہوں من ربک؟ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہتا ہوں ما دینک؟ کہتا غوث اعظم کا دھوبی ہوں. ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل؟ ان کے بارے میں تو یہ تیسرا سوال کیا، پھر بھی وہ یہی جواب دیتا ہے غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اللہ اللہ. اللہ کہتا ہے سنو، اگر وہ ایسا کہتا ہے یہ یار کی یاری کی بات ہے، یہ میرے محبوب سے محبت کرتا تھا، کپڑا دھوتا تھا، اس لیے جاؤ انہیں اسی طرح چھوڑ دو، ان کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو ہم ان اولیاء کرام سے محبت کریں گے. بولیے نا ان کا وسیلہ لے کر زندگی گزاریں گے تو بولیے ہمیں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑھنے والے ایک مرتبہ اور جوڑ کر درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر کے ان کے نقش قدم پر زندگی گزاریں. یقیناً انشاءاللہ اگر محبت کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر زندگی گزاریں گے تو یقیناً میرا رب ان کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. ہر موڑ پر میرا رب ہمیں نجات دے گا. اللہ تعالیٰ میرے محترم میدان محشر میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بس چند باتیں بتا کر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی خطابت کو ختم کر رہا ہوں، تقریر کو. اس کے ساتھ کیونکہ ہم اور آپ عرس پاک میں ہیں، چاہے آپ جلسے میں جائیں، میلاد میں جائیں، عرس پاک میں جائیں، علماء کے خطاب کو سن کر دل و دماغ میں بسا کر عمل کریں گے تو بولیے بیڑا پار ہوگا کہ نہیں ہوگا، کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی. ادھر سن کر ادھر نکال دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیو. اس لیے ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اولیاء کرام